جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی نئی کتاب بھیانک آدمی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز کو سنیں تاکہ آپ اور زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی اگلی کتاب بھیانک آدمی کی نئی ایپیسوڈ۔ شاداب نگر کے محکمہ سراغرثانی کے دفتر میں سب انسپکٹر جاوید کی خاصی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ذہین اور نوجوان آفیسر تھا۔ تعلق تو اس کا محکمہ سراغرثانی سے تھا، لیکن اس کے بے تکلف دوست عموماً اسے تھانے دار کہا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ذہن کے ساتھ ہی ساتھ ڈنڈے کے استعمال کو بڑی اہمیت دیتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ آج تک ڈنڈے سے زیادہ خوفناک سراغرساں اور کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اکثر وہ شبے کی بنا پر ملزموں کی ایسی مرمت کرتا کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ وہ کافی لہیم شہیم آدمی تھا۔ بتیرے تو اس کی شکل ہی دیکھ کر اقرار جرم کر لیتے تھے، مگر وہ شاداب نگر کے اس مجرم کی جھلک بھی نہ دیکھ سکا تھا جس نے بندرگاہ کے علاقے میں بسنے والوں کی نیندیں حرام کی ہوئی تھیں۔ اس وقت سب انسپکٹر جاوید اپنے محکمے کے سپرڈنٹ کے آفس میں بیٹھا ہوا غالباً اس بات کا منتظر تھا کہ سپرڈنٹ اپنا کام ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہو۔ سپرڈنٹ سر جھکائے کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قلم رکھ کر اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور جاوید کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بھئی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں عمران صاحب کو اسسٹ کرنا ہوگا۔ اس سے بڑی بے بسی اور کیا ہوگی کہ ہمیں سینٹرل والوں سے مدد طلب کرنی پڑی ہے۔ عمران صاحب؟ جاوید نے حیرت سے کہا۔ وہی لیوکا والے کیس کے شہرت یافتہ؟ وہی سپرڈنٹ سر ہلا کر بولا۔ وہ حضرت یہاں پرسوں تشریف لائے ہیں اور ابھی تک ان کی شکل نہیں دکھائی دی۔ یہ سینٹرل والے بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ اس کا خیال رہے کہ ڈپارٹمنٹ کی بدنامی نہ کرانا۔ یہاں تمہارے علاوہ کسی اور پر میری نظر نہیں پڑی۔ آپ مطمئن رہیں، میں حتی الامکان کوشش کروں گا۔ خود سے کسی معاملے میں پیش نہ رہنا، جو کچھ وہ کہے کرنا، ایسا ہی ہوگا۔ فون کی گھنٹی بجی اور سپرڈنٹ نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اوہ آپ ہیں؟ جی اچھا ٹھہریے ایک سیکنڈ۔ سپرڈنٹ نے پینسل اٹھا کر اپنی ڈائری میں کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ ریسیور بدستور اس کے کان سے لگا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تو آپ مل کب رہے ہیں؟ جی اچھا، بہت بہتر۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگا۔ دیکھو جاوید، وہ تھوڑی دیر بعد بولا، عمران صاحب کا فون تھا۔ انہوں نے کچھ جیلی نوٹوں کے نمبر لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ ان نمبروں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ جس کے پاس بھی ان نمبروں کا کوئی نوٹ نظر آئے اسے بے دریغ گرفتار کر لیا جائے۔ ان نمبروں کو لکھ لو، مگر اس کا مطلب کیا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ وہ یہاں کب آئیں گے؟ جاوید نے پوچھا۔ 1:01 پر۔ بھئی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ ویسے سنا جاتا ہے کہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹیز ہے اور اس نے اپنا ایک سیکشن بالکل الگ بنایا ہے جو براہ راست ڈائریکٹر جنرل سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل صاحب ان کے والد ہیں۔
ٹھیک سنا ہے، مگر یہ کیا لغویت ہے؟ 1:1.5 عمران ریلوے اسٹیشن پر ٹہل رہا تھا۔ اسے اپنے ماتحت ہدہد کی آمد کا انتظار تھا۔ ہدہد جو ہکلا کر بولتا تھا اور دوران گفتگو بڑے بڑے لفظ ادا کرنے کا شائق تھا۔ ٹرین آئی اور نکل بھی گئی، لیکن ہدہد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ عمران گیٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھیڑ زیادہ تھی، اس لیے ہدہد کافی دیر بعد دستیاب ہو سکا۔ ادھر آؤ، عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر ویٹنگ روم کی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ ہدہد اس کے ساتھ گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ ویٹنگ روم میں پہنچ کر اس نے کہا، میرے اوسان بجا نہیں تھے، لہٰذا اب آداب بجا لاتا ہوں۔ اس نے نہایت ادب سے جھک کر عمران کو فرشی سلام کیا۔ جیتے رہو۔ عمران نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، کیا تم اس شہر سے واقفیت رکھتے ہو؟ جی ہاں، یہ میرے برادر نسبتی کا وطن مالوف ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ تم سے برادر نسبتی اور وطن مالوف کے معنی پوچھتا۔ خیر، تم یہاں مچھلیوں کا شکار کھیلنے کے لیے آئے ہو؟ جی؟ ہدہد حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، اس بات کا مطلب میرے ذہن نشین نہیں ہوا۔ تم یہاں بندرگاہ کے علاقے میں مچھلیوں کا شکار کھیلو گے۔ قیام ABC ہوٹل میں ہوگا۔ بازار سے مچھلیوں کے شکار کا سامان خریدو اور چپ چاپ وہیں چلے جاؤ۔ جاؤ اور شکار کھیلو۔ معاف کیجیے گا، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ ناممکن کیوں ہے؟ عمران اسے گھورنے لگا۔ والد مرحوم کی وصیت فرماتے تھے، شکار ماہی کار بیکاران است۔ مطلب کیا ہوا؟ مجھے عربی نہیں آتی، فارسی ہے جناب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھلی کا شکار کھیلنا بیکار آدمیوں کا کام ہے۔ اچھی بات ہے، میں تمہیں اسی وقت ملازمت سے برطرف کیے دیتا ہوں تاکہ تم اطمینان سے مچھلی کا شکار کھیل سکو۔ اوہ، آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ ہدہد نے کہا، پھر سمجھانے کے سلسلے میں کافی دیر تک ہکلاتا رہا۔ عمران بھی دراصل جلدی میں نہیں تھا، ورنہ وہ اس طرح وقت نہ برباد کرتا۔ چلو اب جاؤ، وہ اسے دروازے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا۔ یہ سرکاری کام ہے اور کام ضرورت پڑنے پر بتایا جائے گا، بھولنا نہیں۔ بندرگاہ کے علاقے میں ABC ہوٹل ہے، تمہیں وہیں قیام کرنا ہوگا۔ شکار کا گھاٹ وہاں سے دور نہیں ہے، لیکن خبردار، شام کو 7 بجے کے بعد ادھر ہرگز نہ جانا۔ ہدہد تھوڑی دیر تک کھڑا سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا جناب، میں جا رہا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ مچھلیوں کے شکار کے لیے مجھے کیا خریدنا پڑے گا۔ عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ عمران ٹھیک 1:1.5 پر سپرنٹنڈنٹ کے آفس میں داخل ہوا اور سپرنٹنڈنٹ اپنے سامنے ایک نوعمر آدمی کو کھڑا دیکھ کر پلکیں چپکانے لگا۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ شکریہ، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ اس وقت اس کے چہرے پر حماقت نہیں برس رہی تھی، وہ ایک اچھی اور جاذب نظر شخصیت کا مالک معلوم ہو رہا تھا۔ بہت انتظار کرایا آپ نے، سپرنٹنڈنٹ نے اس کی طرف سگریٹ کا ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں سگریٹ کا عادی نہیں ہوں، عمران نے کہا۔ دیر سے ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ میں مشغول تھا، اب تک اپنے طور پر حالات کا جائزہ لیتا رہا ہوں۔
میں پہلے ہی جانتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ ہنسنے لگا۔ نوٹوں کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ملی، لیکن نوٹوں کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ عمران مسکرا کر بولا۔ ہاں، میں اپنی معلومات کے لیے جاننا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کے پاس جعلی نوٹوں کے 2 پیکٹ ہیں اور یہ میرے ہی ذریعے سے اس کے پاس پہنچے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے؟ سپرنٹینڈنٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جی ہاں، میں دیدہ دانستہ کل رات کو اس خطرناک علاقے میں گیا تھا اور میری جیبوں میں جعلی نوٹوں کے پیکٹ تھے۔ ارے تو کیا آج کے اخبار میں آپ ہی کے متعلق خبر تھی؟ غالباً، لیکن یہ خطرناک قدم تھا۔ ہاں، بعض اوقات اس کے بغیر کام بھی تو نہیں چلتا، مگر اس سے ٹکرانے کے بعد اب میں نے اپنا خیال بدل دیا ہے۔ جعلی نوٹ بازار میں نہیں آ سکیں گے۔ وہ تو بس یوں ہی احتیاطاً میں نے آپ کو اطلاع دے دی تھی۔ وہ بہت چالاک ہے اور اس قسم کے حربے اس پر کام نہیں کر سکتے۔ سپرنٹینڈنٹ خاموشی سے عمران کی صورت دیکھ رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ رات کو وہ علاقہ خطرناک کیوں ہو جاتا ہے؟ عمران بڑبڑایا۔ ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر وہاں سڑک ہی پر خطرے سے ہوشیار کرنے کے لیے بورڈ لگا دیا ہے، اس لیے عام طور پر وہ راستہ آمد و رفت کے لیے بند ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ جیسے بھولے بھٹکے آدمی پر حملہ کیا گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ساری رات وہاں اس آدمی کی حکومت رہتی ہے۔ جی ہاں، قطعی یہی بات ہے اور اسی لیے وہاں خطرے کا بورڈ لگایا گیا ہے۔ لیکن مقصد جناب، آخر اس اجاڑ علاقے میں ہے کیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اجاڑ علاقہ لٹیروں کا اڈا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ABC ہوٹل پر کبھی حملہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں روزانہ ہزاروں روپے کا جوا ہوتا ہے۔ شبہ تو ہمیں بھی ہے کہ ABC والوں کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن ہم ابھی تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں فراہم کر سکے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اس نے جیب سے چوئنگم کا پیکٹ نکالا اور اس کا کاغذ پھاڑ کر ایک سپرنٹینڈنٹ کو بھی پیش کیا، جو بوکھلاہٹ میں شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا گیا۔ لیکن سپرنٹینڈنٹ کے چہرے پر ندامت کی ہلکی سی سرخی دوڑ گئی اور وہ جھیم کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے برخلاف عمران بڑے اطمینان سے اسے اپنے دانتوں میں کچل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، اس واقعہ کا تذکرہ آپ ہی تک محدود رہے تو بہتر ہے۔ ظاہر ہے، سپرنٹینڈنٹ بولا۔ اس نے چوئنگم کو عمران کی نظر بچا کر میز کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ آپ کا قیام کہاں ہے؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ کسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ سپرنٹینڈنٹ نے پھر کچھ اور پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ بولا، آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے میں نے ایک آدمی منتخب کر لیا ہے، کہیے تو ابھی ملا دوں؟ نہیں، فی الحال ضرورت نہیں۔ آپ مجھے نام اور پتہ لکھوا دیجئے۔ پتہ ایسا ہونا چاہیے جہاں اس سے ہر وقت رابطہ قائم کیا جا سکے۔ ویسے میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ دوں۔ آخری جملہ شاید سپرنٹینڈنٹ کو گراں گزرا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ عمران تھوڑی دیر تک غیر ارادی طور پر ٹانگیں ہلاتا رہا، پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، اچھا، بہت بہت شکریہ۔ اوہ اچھا، لیکن اگر آج شام کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں تو کیا حرج ہے؟ ضرور کھاؤں گا، عمران مسکرا کر بولا، مگر آج نہیں۔ ویسے مجھے آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہوگی۔ ہماری طرف سے آپ مطمئن رہیں۔ اچھا، آپ اجازت دیجیے۔ عمران کمرے سے نکل گیا اور سپرنٹینڈنٹ بڑی دیر تک خاموش بیٹھا سر ہلاتا رہا۔ پھر اس نے میز کی دراز کھول کر عمران کی دی ہوئی چوئنگم نکالی اور ادھر ادھر دیکھ کر اسے منہ میں ڈال لیا۔
जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।